خواتین و حضرات، ویلکم ٹو دی ایمبیسڈرز لاؤنج۔ آج ہم پھر حاضر ہوئے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ گو کہ اس سبجیکٹ پہ ہم پہلے بھی بات چیت کر چکے ہیں اور دوبارہ بات چیت کرنا بھی بہت لازم تھا، چونکہ جو کچھ پچھلے چند دنوں میں یہ اس ہفتے کے اندر ہوا ہے، میرے حساب سے اس نے واقعی ہمارے پاکستان کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں بلوچستان کی۔ آئی ایم شیور آپ نے بھی میڈیا میں جتنی بھی خبر چلی، چونکہ ہمارے لوگ تھوڑا سچ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں اور کھل کے بات نہیں کرتے۔ زیادہ تر آپ کو سوشل میڈیا سے یا اپنے سورسز سے جو چیزیں وہ پتہ چلتی ہیں، اور دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا صوبہ اس قدر تکلیف میں ہے، مگر ہمیں شاید ایز اے قوم، بحیثیت قوم احساس نہیں ہو رہا۔ ہم بس تھوڑی سی بات چیت کریں گے، کانفرنس میٹنگز، تھوڑے سے اور نعرے شعرے سنا دیں گے، کچھ قومی نغمے بن جائیں گے، بٹ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ شارٹ کٹ نہیں چلے گا، چونکہ یہ بہت سیریس سبجیکٹ ہے۔ اور اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے ساتھی ایمبیسڈر سالک ہیں اور ایمبیسڈر امجد۔ میں بات چیت کا آغاز ایمبیسڈر سالک سے کروں گا۔ وہ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان کا تعلق اس صوبے سے، بلوچستان سے ہے، اور جو اس وقت یہ یکے بعد دیگرے حالات ہوئے ہیں، میں تھوڑی سی اس میں بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہاں حکومت ہے بھی یا نہیں، صوبائی حکومت۔ کوئی ایسا لگتا ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی بس جب آگ لگتی ہے تو بجھانے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے وہاں پہ وہ نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوئی، فوراً پرائم منسٹر صاحب پہنچ گئے اور کچھ لوگ جو ریلیونٹ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بات چیت ہوئی، مگر جو ہے وہ کہ اخباری بیانات تک بات چیت ہوئی ہے۔ ہم یہ اس کا حل پکا چاہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ سالک، میں آپ سے بیسیکلی اب اس پہ میں کیا بات چیت کروں، اتنی ہم تاریخ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یا تو یہ صوبائی حکومت ختم کر کے کوئی اور ایسی سسٹم بنایا جائے جو کہ اس کو ٹیک اوور کر لے اور ونس اینڈ فار آل اس مسئلے کو حل کرے، اور پھر نئے الیکشن کرا کے وہاں پر ایک عوام کی، پبلک کی حکومت بنائی جائے۔ مگر یہ جو جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں فوراً ایک تو انٹرنل اور ڈائنامکس اور ایکسٹرنل بھی بالکل ہوں گی، بٹ ہمیں ابھی تک ہوم ورک کرنے میں اتنی کیا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر پا رہے کہ ایشو ہے کیا۔ یور کمنٹس پلیز۔ امبیسڈر تنویر، آپ نے شروع میں یہ کہا کہ بلوچستان کا رقبے کے حساب سے، کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان مسلسل دہشت گردی کا شکار ہے۔ یہ دہشت گردی گزشتہ 5 سال میں بے تحاشا بڑھی ہے۔ گزشتہ 5 سال میں تقریباً اس قسم کے جو انسیڈنٹس ہیں ان کی تعداد 4000 سے زیادہ ہے، جس میں ہزاروں لوگ جو ہے اپنی جانیں، قیمتی جانیں، جس میں افواج پاکستان، پولیس، سیکیورٹی ایجنسیز کے اور لوگ، سویلین، عوام، اور اس کے علاوہ دہشت گردوں کی بڑی تعداد بھی ماری گئی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں حکمرانی کس کی ہے، بلوچستان کو رول کون کر رہا ہے۔ آپ تھوڑا سا اگر ماضی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے 70 میں بلوچستان کا صوبہ جب بنا تو اس کے فوراً بعد نیب کی حکومت وہاں پر قائم ہوئی۔ نیشنل عوامی پارٹی وہ پارٹی تھی جس میں بلوچ اور پشتون دونوں طرف کے لوگ موجود تھے، اور ان کی جو لیڈرشپ تھی
सॉरी, वो अवाम में से आई थी और अवाम की बातों को वो समझती थी, और उनका उस लीडरशिप पर आप कोई भी इल्ज़ाम और लगा सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो उनमें से कोई लीडर्स जो थे वो बेईमान थे या उन्होंने किसी किस्म की बड़ी करप्शन की, इस तरह का कोई मसला नहीं था। उसके बावजूद उस हुकूमत को नहीं चलने दिया गया, जिसके बहुत से बहाने बनाए गए। इसी तरह जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स बलूचिस्तान में बनी हैं, वो वहाँ के अवाम की बहुत कम ऐसा हुआ है कि उसमें वहाँ की जो अवाम हैं उनके वोट को अहमियत दी गई हो। वो चाहे बलूचिस्तान का पश्तून एरिया हो या बलूचिस्तान का बलोच एरिया हो, दोनों एरियाज़ में ऐसे लोगों को लाया गया है मोस्टली जो ऐवान इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको सूट करता हो। जब तक आप एक अपने तरफ से यानी हुकूमत बनाएंगे और उसको इस तरीके से टेलर करके आप अपने रिज़ल्ट आप उससे लेना चाहें, तो ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त जो बलूचिस्तान का मसला है, आप सबको पता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, वो लोग जो अहले ताकत हैं वो भी इस बात से वाकिफ़ हैं कि बलूचिस्तान का मसला जो है इस वक्त बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान में जो मसला है वो वहाँ पे जस्टिस, इंसाफ का मसला है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का एक नफाज बग़ैर किसी यानी शर्त के कायम होना चाहिए। वहाँ पर निज़ाम इंसाफ जो है उससे लोग खुश नहीं हैं। वहाँ मेरिट का जो सिस्टम है वो सही तौर पे नहीं चल रहा, और मेरिट न सिर्फ ये कि अवाम यानी जॉब्स के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें भी मेरिट की बात कर रहा हूँ। बहुत कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सिस्टम में, बहुत कम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी लीडरशिप जो है वो इस तरह के मसाइल से बालातर होकर सिर्फ आवाम के लिए सोचती है। ये उस सूबे की सबसे बड़ी मैं समझता हूँ बदकिस्मती है कि वो चाहे पश्तून एरिया हो या बलोच एरिया हो, दोनों तरफ जो लीडरशिप है ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इनमें सिर्फ अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए और अपने ज़ाती मफादात के लिए आते हैं। जहाँ तक बलूचिस्तान के अवाम की बात है, मैं आपको बताऊँ, ये 80s की बात है जब मैं बलूचिस्तान में प्रोविंशियल हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता था। आप यकीन करें कि हम अपनी गाड़ियों में कोयटा से रवाना होते थे और उस वक्त ये रोड्स और ये मौजूद भी नहीं थे इस तरह जो अब आप देख रहे हैं कि कितने ज़्यादा वहाँ पे तरक्की भी हुई है, रोड्स भी बने हैं और कम्युनिकेशन लाइंस बड़ी मजबूत हुई हैं। लेकिन मजाल है कि हम कोयटा से लेके तुर्बत तक या गवादर तक किसी भी एरिया में जाएं और वहाँ पे किसी किस्म का हमने कभी अपने लिए कोई मसला हमने देखा हो। ठीक है, इससे पहले भी बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी रही हैं, लेकिन उसके बाद एक ऐसा पीरियड आया कि वो इंसर्जेंसी जो है वो ख़त्म हो गई, और उसकी वजह ये थी कि जब एक रिलेटिवली एक ऐसा निज़ाम आया जिसमें रिलेटिवली लोगों की बात सुनी जा रही थी, तो बात चलती रही। जब आपने लोगों से उनके इख्तियारात छीन लिए और आप चाहते हैं कि आप अपनी पसंद के जवाबात आपको मिलें और आपको अपनी पसंद के जो है वो मिलें, और लोगों को जस्टिस ना मिले और लोगों को जो है इंसाफ ना मिले, लोगों को मेरिट ना मिले, और कभी पॉलिटिक्स के नाम पर, कभी सियासत के नाम पर, कभी किसी और, कभी सिक्योरिटी के नाम पर जो है वो हालात को वो ख़राब किया जाए और उनको सुनने वाला कोई ना हो, तो फिर हालात इसी तरीके से ख़राब हो। तो मेरा तो ये ख्याल है कि मेरिट, इंसाफ और कानून की बालादस्ती जो है ये बलूचिस्तान का हल है, और वहाँ के लोगों का, वहाँ के जो लोग हैं वो जो चाहते हैं, वहाँ के लोग जो चाहते हैं, वहाँ के लोग जिन लोगों को सिलेक्ट करना चाहते हैं और जिन लोगों को इलेक्ट करना चाहते हैं, सॉरी मैंने सिलेक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि गलत है उस पूरे माहौल में जिसमें हम बात कर रहे हैं, वहाँ के लोग जिनको इलेक्ट करना चाहते हैं और जिनको लाना चाहते हैं, उन लोगों को
لایا جائے. ابھی آپ یہ سوال آگے بھی کر لیں, پھر میں آپ کو اس کا حل مطلب ان کی رائے کا احترام کیا جائے, سمپل ایز دیٹ. امجد پلیز آپ اس میں کچھ ایڈ کیجئے. شکریہ. میں ایمبیسڈر عبدالصالح خان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ 3-4 چیزیں بلوچستان کے موجودہ جو حالات ہیں, اس کے وجوہات, اس کے جو عوامل ہیں, وہ ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بلوچستان میں ہمیشہ سے نان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ رہی ہے. سوائے نیب کے 1970-71 میں جو آئی, اس کے بعد جتنی بھی گورنمنٹ آئی وہ سارے نان ریپریزنٹیٹیو. بھٹو مرحوم آئے, انہوں نے سرداری نظام تو ختم کیا, لیکن اس وقت سے لے کر اب تک جو ہے نا بلوچستان میں اب بھی سرداری نظام ہے. تھرڈ اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے, یہ ابھی کے نہیں ہے, کہ مسنگ پرسنس کا. کیا یہ حکومت اتنی نااہل ہے, حکومتی ادارے اتنی نااہل ہیں یا نالائق ہے کہ وہ ان مسنگ پرسن کا جواب تک نہیں دے سکتے؟ فورتھ موسٹ امپارٹنٹ تھنگ, جتنی بھی رولرز آئے ہیں انہوں نے بلوچستان کی ریسورسز کو جو ہے وہ اس میں اتنے اس لیول پہ جو ہے نا اس کو وہ انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے, اور وہ پیسہ لے کر کوئی دبئی گیا ہے. بلوچستان کے سرداروں کی دبئی میں وہاں پر وہ ہے وہ یاٹس وغیرہ بھی ہیں, بنگلے بھی ہیں, اور زیادہ تر کراچی میں ان کے بنگلے وغیرہ ہیں. وہ خود بلوچستان میں رہتے نہیں ہیں, کراچی یا دبئی میں رہتے ہیں, لیکن فائدہ بلوچستان کے ریسورسز اس سے اٹھاتے ہیں. ففتھ جو مین فیکٹر ہے وہ جسٹس ہے. جسٹس ان دا سینس کہ بھئی آپ سے لوگ جو ہے نا, ابھی یہ مہرنگ بلوچ کو دیکھیں, واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں, خواتین پروٹیسٹ کر رہی تھی اور وجہ کیا تھی کہ جی فلاں آدمی کے خلاف FIR کاٹی جائے. کوئی جھڑپ ہو گئی اور اس میں ایک FC کا نوجوان جو ہے نا وہ شہید ہو گیا. پرچہ کاٹا گیا مہرنگ بلوچ کے خلاف. کیا اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا؟ اس نے گولی چلائی اور اس کو جو ہے وہ عمر قید کی سزا سنا دی گئی بلوچستان کی ایک عدالت نے. واقعہ ہوا ہے اسلام آباد میں. ہم کیا میسج دینا چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگوں کو؟ یہ جو ہے نا یہ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان اس میں برابر کے شریک ہے, لیکن ہندوستان کا تو کام یہی ہے, وہ سپورٹ کرے گا ایسے ایلیمنٹس کو. ناراض لوگ ہیں, ان کے زخموں پہ بجائے اس کے کہ ہم مرہم پٹی کریں, ان کو ہم مزید جو ہے نا ان پہ گولیاں چلاتے ہیں, ان کو مار رہے ہیں. ابھی یہ جو 6 تاریخ سے لے کر اب تک جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں, یہ لوگ کس طرح آرگنائزڈ طریقے سے آ گئے. پولیس اسٹیشنز پہ بھی قبضہ کیا. ابھی کہتے ہیں کہ چاغی میں انہوں نے بینک کو لوٹا, اور وہ باقاعدہ ابھی تو ایک جرنلسٹ نے یہ کہا ہے, مزمل سہروردی, کہ جی وہ اپنی کرنسی لے کے آ رہے ہیں BLA والے. اس لیول تک وہ لوگ آگے جا چکے ہیں. پھر یہ جو پانی کا جو ہے نا لیک ہے, وہاں سے جو پانی آ رہا ہے, وہاں پر حملہ کیا. پھر یہ نااہلی دیکھو, ٹھیک ہے میں, لیکن دس از واٹ ہیز بین رپورٹڈ ان دا میڈیا کہ جی ان کو جو ہے نا پیچھے سے کوئی سپورٹ نہیں ہے. وہ کہتے رہے, چیختے رہے اپنے رشتہ داروں کو بھی کہ جی ہم لڑ رہے ہیں, ہمیں پیچھے سے امیونیشن ہمارا ختم ہو گیا. اینڈ دیر واز نو سپورٹ, بیک اپ سپورٹ فرام دی گورنمنٹ سائڈ. اب تک جو ہے نا کوئی 39 کے قریب جو ہے نا سیکیورٹی فورسز, آرمی کی بھی ہے, FC کی بھی ہے, پولیس کی بھی ہے, وہ جام شہادت نوٹ کر چکے ہیں. 54 کہتے ہیں کہ جی ہم نے فتنہ الخوارج اور ان ٹیررسٹ کو مار دیا ہے. وہ بھائی وہ آئیں گے, لڑیں گے آپ سے. اور یہ سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ یہ انٹیلیجنس فیلیور ہے. وہ لوگ آ رہے ہیں, شہروں پہ حملے کر رہے ہیں, ان کے سلیپنگ سیلز ہیں وہاں پر, سلیپر سیلز ہیں وہاں پر, اور وہ جو ہے نا آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کہ کہاں سے آ رہے ہیں. تو بلوچستان کے مسئلے کو پولیٹیکل طریقے سے حل کیا جائے. اب بھی وہاں پر نان ریپریزنٹیٹیو گورنمنٹ ہے, پیپل پارٹی کا نام و نشان تک نہیں ہے, لیکن اس وقت وہاں کی حکومت پیپل پارٹی کی ہے. یہ جو موجودہ چیف منسٹر ہیں
یہ پہلے وہ باپ پارٹی میں ہوتا تھا، اس سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھا، آج پیپل پارٹی کی حکومت کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا یہ دوسرے جو ریپریزنٹیٹیو ہے، ایمل ولی تو اپنا علاقے کا سیٹ 410 سے نہیں جیت سکتا، فضل الرحمان اپنے ڈیرہ اسماعیل خان سے سیٹ ہار گئے، آپ نے وہاں بلوچستان میں ان کو سیٹیں دے دی۔ آپ بلوچستان یہ کیا وہاں بلوچی مر گئے ہیں کہ آپ ان کو نہیں دے سے؟ وہ بلوچی آتا وہ اپنے ملک کی اس کی آواز اٹھاتا، اور یہ دونوں خاموش ہیں، انہوں نے اب تک کچھ نہیں کہا ان پر۔ پھر اصل بات یہ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں پروونشل لیول پہ وہاں پر سارے لوگ تھے، ساری لیڈرشپ تھی، پرائم منسٹر بھی تھا، چیف منسٹر بھی تھا، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایپیکس کمیٹی کے خاص کر چیف منسٹر صاحب جن لوگوں کے لوگ مر چکے ہیں، رشتہ دار مر چکے ہیں، کیا ان کے پاس گئے، ان کے ساتھ کوئی تعزیت کی، اظہار افسوس کیا؟ نہیں، یہ حالت ہے، اور ابھی تک وہاں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ اور پھر اگر ہم اس کو تھوڑا سا براڈ کر لیں تو کے پی کے میں بھی یہی صورتحال ہے، آزاد جموں کشمیر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ تو کیا ہم what we are going to do with this country؟ ہمیں اس بات پہ سوچنا چاہیے، ایک پولیٹیکل طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں۔ There is no need to use force۔ آپ ان ناراض بلوچوں کو لے آئیں، ان پہ مرہم پٹی کریں، ان کی محرومیاں ہیں، وہاں نوکریاں نہیں ہیں، نوکری نہیں دیں گے بلوچ نوجوانوں کو تو پھر وہ اسی BLA میں شامل ہوں گے، دوسرے ٹیررسٹ آرگنائزیشن میں شامل ہوں گے، نوکریاں کوئی اور لے کے جاتا ہے۔ تھینک یو امجد۔ ذالک آپ نے امجد نے ابھی ہم نے چونکہ بات چیت اسٹارٹ کی ہے، اس میں اس نے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ جس طرح بلوچستان کو وی آر رننگ اٹ لائک این آرفنیج۔ حل کیا ہے اس کا؟ یہ ایشوز اگر تاریخ سے دیکھیں ابھی تک کرتے ہوئے، ہر حکومت نے کوئی نہ کوئی پالیسی، کوئی سوچ بچار، دی رننگ گورنمنٹ اینڈ دی سیکیورٹی، سب نے کوئی نہ کوئی سیکیورٹی پلان دیا ہوگا کہ کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے، چونکہ زمین تو وہی ہے اور لوگ بھی وہی ہیں۔ اب چونکہ وہ جنریشن اور تھی، اب نئی جنریشن آ گئی ہے، تو کیا ہم ابھی تک کوئی پلان نہیں بنا سکے کہ کس کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے؟ میرے ذہن میں ایک ایسی بات آئی، کیا ہم بلوچستان کو پشتون اور بلوچ کر کے 2 صوبے بنا سکتے ہیں تاکہ گورننس میں یا ایڈمنسٹریشن میں کوئی آسانی ہو؟ از دس دا وے؟ میں آتا ہوں اور اس طریقے سے مطلب کئی چیزیں ہیں جو کہ آتی ہیں کہ ہم بیسیکلی واٹ کائنڈ آف اے رزلٹ آر وی ایکسپیکٹنگ؟ ہم اٹس مور آف اے فائر فائٹنگ رول، نی جرک ہم کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا چلو جی یہ کر دو فوراً۔ اور آپ نے بات کی مسنگ پرسنس والی بات کی، اور جو کچھ بھی چیزیں ہوئیں، what does this who stops you the state، اور جو بھی آپ کا ہے کہ ایک بندہ اگر کسی چیز میں انوالوڈ ہے اور آپ کو پتہ ہے، why can't we produce him in the court of law and have the justice done؟ سزا دینی ہے، قید میں دینی ہے، سزائے موت دینی ہے، جو بھی whatever، why to hide؟ مطلب this I fail to understand، ہم یہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ آفٹر آل یہ جو فیصلہ ہے اور یہ جو پالیسی ہے، کوئی تو ڈائریکٹ کر رہا ہے ان کو کرنے کے لیے کہ آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے۔ ان لوگوں کو سمجھ عقل نہیں ہے کہ اس صوبے کو ہم نے کیسے چلانا ہے، چونکہ کوئی بھی کامیابی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اکا دکا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کو ہم لے کر سارا سال خوشیاں مناتے ہیں۔ وی نو آف دی گائے فرام انڈیا، دا سرونگ نیول آفیسر جو کو پکڑا تھا ہم نے، ہو گیا، بٹ وہ ہم کیش نہیں کر سکے، جو بھی واٹ ایور ہیپنڈ۔ اب یہ کہ ہم کس طریقے سے اس کو چلنا چاہتے ہیں، کیا ہم مطلب دنیا میں انسرجنسیز بہت جگہ ہوئی ہیں۔ پیلسٹائن کے اندر ایک اسپیشل پولیس فورس بنائی تھی برٹشرز نے، ملائیشیا کے اندر جب کمیونزم سارا حساب کرتا وہاں پہ بھی ایک پورا سسٹم بنایا گیا تھا، ہاؤ ٹو کلیئر دی ایریاز اینڈ گریجولی فرام ون اینڈ ٹو دی ادر، اور کس طریقے سے کر کے اس کو ملائن کمپین کہتے ہیں جو سارا کچھ ہے۔ تو یہ کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہ ہر ملک میں علاقے کے اندر لوگوں کا مزاج کلچر ڈفرینٹ ہے،
और वो रिएक्शंस डिफरेंट होंगे, हम अलग करेंगे, बट कोई तो हल होगा किसी तरीके से। हमने डिड वी ट्राई कि हम सिर्फ एक ही डंडे से उसको इस्तेमाल करके यही हम करेंगे और इसी तरीके से होगा? सालिक, देखिए, अमजद ने कहा कि वहाँ पे सरदारों का जो है वो रोल है, और सरदार जो हैं वो भी एक जो है उनका इन्फ्लुएंस है। सरदारों का यकीनन इन्फ्लुएंस अभी भी मौजूद है, लेकिन ये जो BLA है और BLF है और इस तरह की जो दूसरी तंजीमें हैं, ये तो सरदारों और सरदारी निज़ाम और इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये लोग तो चाहते हैं कि अवाम की हुकूमत हो और वहाँ के जो वसाइल हैं उन पर बलोचों का, जो बलोच इलाका है, जहाँ आपने बलोच और पश्तून की बात की, बलूचिस्तान को असल में बहुत सारे लोग समझते नहीं हैं। पश्तून बलूचिस्तान में अपने इलाकों में रहते हैं और बलोच और बरावी सब अपने इलाकों में रहते हैं। ये बलोच और पश्तून की लड़ाई नहीं है। गो कि इस वक्त जो हालात हैं इनको इस तरफ लाया जा रहा है कि बलोच और पश्तून भी आपस में लड़ें और हालात जबकि पश्तून इलाकों में बेहतर थे उनको भी ख़राब किया जा सके, ऐसा लग रहा है कुछ। ये जो अभी वाक़यात हुए हैं ये पश्तून एरियाज़ में पश्तूनों को मारा है। तो बलूचिस्तान में पश्तून अपने इलाके पे रहते हैं, उनका वहाँ पर उनके वसाइल पर उनका इख्तियार है और होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह बलोचों का इख्तियार अपने इलाके पे होना चाहिए। सरदार जो थे या सरदारों का जो रोल था, ये जो मौजूदा जिसको आप टेररिस्ट कहते हैं और जिसको आप BLA और BLF कहते हैं और इस तरह की जो दूसरी तंजीमें हैं जो बलोचों के राइट्स के लिए या इंडिपेंडेंस, बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस के लिए काम कर रहे हैं, जो लोग जिनको अमजद ने भी कहा कि बाहर के लोगों की सपोर्ट भी हासिल है, तो लाजिम बात है जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसमें इंडिया भी आएगा और दूसरे ममालिक जो हैं जो हमारे दुश्मन हैं वो भी आ रहे हैं। तो वो लोग तो चाहते हैं कि बलूचिस्तान में मुसलसल एक ऐसा यानी हो कि मुसलसल बलूचिस्तान जो है उसका शिकार। आपको आई होप यू रिमेंबर दैट इंडियन NSA ने कितना ओपनली कहा था, बिल्कुल, they will make पाकिस्तान bleed in बलूचिस्तान, और it is bleeding। आप उसको आप रोक कैसे सकते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम उसको इस तरीके से रोक सकते हैं कि बलूचिस्तान में अच्छे लोगों की, बलूचिस्तान में लोगों को सोचने वाले लोगों की कमी नहीं है। इस वक्त मैं आपको बताऊं, जो बलोच दानिश्वर हैं, जो बलोच प्रोफेसर हैं, जो बलोच रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं और इस तरह के जो लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है इसमें, उनसे भी पूछा जा सकता है कि आप बताइए, ताकि और फिर बलूचिस्तान का जो निज़ाम है इस वक्त उसको, यानी पुलिस, अब आपने लेवीज भी ख़त्म कर दी है वहाँ पे सारे इलाकों में, पुलिस प्रिज्यूम किया जाता है कि पुलिस जो है वो 100% वो करेगी, जबकि पहले 80% से ज़्यादा A और B एरिया अब ख़त्म करके पुलिस को वहाँ पे लाया गया। पुलिस को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि उनके साथ एक मजबूत मैकेनिज़्म इंटेलिजेंस का मौजूद होना चाहिए। CTD वहाँ पर मौजूद है, CTD को मजबूत किया जाए, उसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज को मजबूत किया जाए। इन तमाम चीज़ों से बढ़कर, जैसे इन्होंने मिसिंग पर्सनस की बात की, गो कि गवर्नमेंट ये कहती है कि ये बहुत थोड़े से लोग हैं जो मिसिंग पर्सनस हैं, ये ज़्यादा जो लोग खुश नहीं हैं वो ज़्यादा फिगर बताते हैं। भाई जो भी है, बात ये है कि इंसाफ होना चाहिए और तमाम लोगों को अदालत में ला के, अदालत में जो, लेकिन उसके लिए पहले अदालतों की क्रेडिबिलिटी भी तो बहुत ज़रूरी है। अदालतों की क्रेडिबिलिटी अगर नहीं हो, दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। अदालतों की जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त जो वहाँ पे मैं देखता हूँ, वहाँ पे बलोच एरिया हो या पश्तून एरिया हो, एक ऐसा है कि लोग अपने फ़ायदे उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ये कैओटिक सिचुएशन जो है वो उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त है, दे आर मेकिंग लॉट ऑफ। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो ताजिर तबका है, जो ट्रेड में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो लोग यानी बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, वो तमाम के तमाम बहुत ना सिर्फ तंग हैं बल्कि
وہ بہت تیزی سے وہاں سے یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ کس طریقے سے نکل جائیں یہاں سے. ٹھیک ہے, تو بات نکلنے کی نہیں ہے, لوگوں کو وہاں پہ لانے کی ہے. بلوچ ایک معزز اور اچھے لوگ ہیں. بلوچ ذہنی طور پر, جسمانی طور پر کسی سے پیچھے نہیں ہے. تو ان کو یہ حق کیوں نہیں دیا جاتا, ان کو یہ رائٹ کیوں نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے علاقے پر ان کا رول ہو, اور اس کے لیے باقی جو ٹیررسٹ ہیں ان کو ٹیررسٹ کو حل کرنے کے لیے ایجنسیز اور ادارے موجود ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں اس کی جو روٹ کازز ہیں ان کو اگر آپ نہیں ایڈریس کریں گے تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ چیز مزید پھیلے. اب مزید کیا پھیلے گی؟ بلوچستان کے جو 42 ڈسٹرکٹ ہیں اس وقت تقریباً بلوچستان میں, جو ابھی کچھ نوٹیفیکیشنز ہوئی, 42 میں سے زیادہ تر جو ڈسٹرکٹس ہیں ان میں انسرجنسی ہائی لیول کی اور لو لیول, مڈل لیول کی اور لو لیول کی انسرجنسی جو ہے وہ موجود ہے. پہلے پشتون جو ایریاز تھے ان میں یہ معاملہ اتنا نہیں تھا, لیکن ابھی آپ نے ریسنٹلی دیکھی کوئٹہ میں بھی واقعات انسرجنسی کے, منگی ڈیم کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے, اور وہ وہاں پر تک اگر آپ کے اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹیررسٹ, جو سو کالڈ ٹیررسٹ ہیں, جن کو جو بھی وہ ہیں, ان کو دو طرح سے عوام کی حمایت شاید حاصل ہے. ایک تو یہ کہ مسنگ پرسن کے نام پر انہوں نے بڑا شور مچا کے ہمدردیاں حاصل کر لی ہیں. دوسرا یہ کہ نظام, جو لا اینڈ آرڈر کا جو نظام ہے اور جو انصاف کا نظام ہے, وہ اپنی جگہ پر کریڈیبل انصاف کا نظام موجود نہیں ہے. آپ کو ایک 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ پروگرام اس کے لیے بنانے کی ضرورت ہے, with the support of those political people who wants peace and stability in بلوچستان. وہ چاہے بلوچستان کا پشتون ایریا ہو یا بلوچستان کا بلوچ ایریا ہو, کون چاہتا ہے کہ اس کے علاقے میں جو ہے وہ سکون نہ ہو؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ یہاں پہ ہم لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ لڑنے والے لوگ ہیں ہر وقت گن اٹھا کے, اور ایسا نہیں ہے. دے آر ویری سینسیبل پیپل. ان میں میں وہاں پر بلوچستان میں رہا ہوں, میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے کہ ذہنی طور پر اور قابلیت کے اعتبار سے وہ کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے, چاہے وہ بلوچ ہوں یا وہ پشتون ہوں. اب آپ دیکھیں کہ تعلیم کے میدان میں وہ بڑی جہاں جہاں ان کو موقع ملے ہیں انہوں نے نمایاں کردار ادا کیا. تو اسی طرح جو ان کی لیڈرشپ ہے, جو یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کو یعنی اس بڑے بڑے ناموں کی بنیاد پر ان کو شامل نہ کیا جائے, بلکہ ایسے لوگوں کو جو حقیقت میں بلوچستان میں عام آدمی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو عام آدمی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پیسہ بنائے بغیر عام آدمی کے ساتھ کھڑے ہو کر عام آدمی کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو نہ صرف آگے لائے, ان کو انکریج کرے, اور ایک انصاف کا نظام, لا اینڈ آرڈر کا نظام, اور اس کو مضبوط کرے گی تو ہوپ فلی یہ چیزیں 5 سے 10 سال میں شاید ٹھیک ہونے کی طرف. لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے جو سوال کیا کہ بلوچستان میں کیا بلوچ اور پشتون کو کہ میں 2 صوبے بنائے جائیں جو بلوچوں کا ہے یا پشتونوں کا ہے, سب سے پہلے تو ہمیں یہ غلطی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ بلوچستان میں اگر ہم نے فیڈریٹنگ یونٹس بنانے ہیں, فیڈریٹنگ یونٹس سارے پاکستان میں بنانے چاہیے. سب سے پہلے پنجاب میں بنائے جائے. 4 صوبے پنجاب میں آسانی سے بن سکتے ہیں, سندھ میں 2 صوبے بن سکتے ہیں, KPK میں آلریڈی جو ہے نا وہ ہزارہ پروونس اس کے لیے اور ریزولوشن بھی پاس ہو چکا ہے. بلوچستان میں کبھی بھی پشتون اور بلوچ کی لائن سے اتنک لائنس پہ کبھی بھی صوبے کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے. اس کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے کہ کون سا ایریا کہاں سے شروع ہوتا ہے. بلوچستان از این ایرڈ زون ان پاکستان. پانی کی شدید کمی ہے. پانی لے جایا جا سکتا ہے, پنجاب سے بھی لے جایا جا سکتا ہے, KPK سے بھی لے جایا جا سکتا ہے, اور وہاں پر نہر نکالنی چاہیے. یہ جو ایک کینال کیچی کینال ہے وہ وہاں سے آگے جو ہے نا اب زمینداروں کو پانی
لے جایا گیا ہے لیکن آگے پانی نہیں دیے جا رہے کیونکہ وہ لوگوں کے پاس اتنی ریسورسز نہیں کہ وہاں سے پانی. یہ آلریڈی بلوچستان اور سندھ کا پانی پہ ایشو بھی آج کل ہائی لائٹ ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد بہت سارے مسائل جو ہیں امجد بہتر طور پہ ایڈریس ہوئے ہیں، لیکن ان پر امپلیمنٹیشن اور وہاں پہ جو یعنی جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس کے اندر کریڈیبلٹی اور جو میرٹ جو ہے اس کو آگے لایا جائے، اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو خود اپنے اندر ایک ڈیموکریٹک سسٹم رکھتے ہیں ان کو مضبوط کیا جائے، بجائے اس کے کہ آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں. جی امجد صاحب، الیکشن سارے پاکستان میں کریڈیبل ہونی چاہیے. کوئی بھی آئے ٹائم دو ان کو، کتنی غلطیاں کرے گا. جسٹس سسٹم کو سپریم کورٹ تو اور ہماری عدالتیں ایک ٹیلی فون کال پہ بیٹھ جاتی ہے. یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. اس ملک کو ہم نے اب یہاں کا نوجوان بھی 65% پاکستان میں اب نوجوان لوگ ہیں، انڈر 40 ایئرس ہیں لوگ، تو وہ جو ہے نا اب اس طرح نہیں چلے گا. اٹ ہیز ٹو بی چینجڈ، ٹرانسفارمڈ. یہ ایسا نہیں ہوگا. تو بلوچستان کے لوگ اور ایز دے آر ایکولی ایز گڈ پاکستانیز ایز اینی ادر ایلس. ان کو موقع دینا چاہیے، ان کو اپنے ٹرو ریپریزنٹیٹیو کو لانا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور دیکھ لیں انشاءاللہ یہ کام ایسے ہی صحیح ہوگا. اور ہم انویسٹمنٹ کیسے لائے؟ گوادر ہم نے بنا لیے اور ابھی تک گوادر پورٹ آپریشنل نہیں ہو چکا ہے، حالانکہ بلینز آف ڈالر اس پہ خرچ ہو چکے ہیں. گوادر کا جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک ہیں جو چاہتے ہیں کہ اس کو فیل کیا جائے، اور اس کی وجہ سے وہ ایسے ایلیمنٹس کو جو ہے وہ باہر والوں کو تو چھوڑیے، ہم خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں. ہمیں خود اس چیز کو جو ہے نا وہ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. ان کا تو کام ہے یہی ہے، وہاں ہمیں ان کے بارے میں اتنا وہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اپنے مفادات کو آگے بڑھانا چاہیے اور لوگوں کو جو ہے نا اچھا پھر یہ کہ آپ نے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کر دیا. وہاں کے بلوچستان کے لوگوں کا زیادہ تر دار و مدار افغانستان کے ساتھ جو ہے نا تجارت پہ ہے. چمن بارڈر پہ دیکھیں کتنے لوگ، ہزاروں لوگوں کی وہ ہے نا پریشانیاں جو ہے نا بڑھ گئی ہیں اس وجہ. صرف افغانستان نہیں، ایران کے بارڈر سے بھی جو ہے وہ اس پر بھی لوگوں کا بہت دار و مدار ہے، ان کی لائیولی ہوڈ وہ ہے. تو ان چیزوں کو ایڈریس کر دینا چاہیے اور بلوچستان کے اپنے لوگوں کو پروموٹ کیا جانا چاہیے، اور وہ تاکہ وہ اطلاع یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہاں بلوچستان میں مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں، پولیس میں یا ایڈمنسٹریشن میں یا اکاؤنٹس میں دوسری جگہوں میں. تو پھر بلوچستان کے لوگوں کو ادھر لایا جاتا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کے کلچر کو سمجھ سکے، یہاں سے کچھ سیکھ سکے تاکہ وہ پھر اس کو اپنے علاقے میں امپلیمنٹ کر سکے. تھینک یو صالح، تھینک یو امجد. یہ ڈبیٹ چونکہ ان اینڈنگ میں کہوں گا، اور جس طرح کے حالات ابھی چل رہے ہیں اور لیٹسٹ چونکہ تھنگز اب ہیٹڈ اپ، اور ہمیں بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے یہ سارا کچھ، یہ جو کچھ ہو رہا ہے. میرے حساب سے ہمیں کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. آئی ایم شیور ہم سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں سرکار میں بیٹھے ہوئے، ایڈمنسٹریشن ہوگی، وہ چیزیں ہو گئیں. اس کے علاوہ سیکیورٹی اپریٹس جو آپ کا ہے سارا دیکھنے کی بات ہے. چونکہ اس صوبے کا اچھا خاصا ڈسٹینس جو بارڈر کا ہے ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ، اور پریزنٹ صورتحال کے اندر جو جیو پولیٹیکل سچویشن چل رہی ہے وہ اپنی جگہ. بٹ ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہوگا. چونکہ ہم ایک تو بلیم گیم کے ہم بڑے ماسٹر ہیں. امیجیٹلی کہ جی فلاں نے کرایا، تو ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کیا؟ ور وی پریپیئرڈ فار دیٹ؟ یہ ہم بات کرتے جی کہ ہنا اڑک میں جو کہ بالکل آلموسٹ کوئٹہ کے اندر ہے، اتنے سارے لوگ آ گئے، تو where our eyes and ears our apparatus of intelligence اور جو بھی ریلیونٹ لوگ تھے، پتہ کیسے نہیں چلا؟ لوکلز وہاں شور مچا رہے ہیں. اگر مین میڈیا کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، گیگ کیا ہوا ہے، تو سوشل میڈیا تو نہیں چھپ سکتا نا. آپ جو مرضی، اور ہر آدمی جس کے پاس سیل فون ہے وہ خبر دے گا، وہ جرنلسٹ ہے اپنی خبر کے اندر. اینڈ یو کی ناٹ اسٹاپ اٹ. آپ جو مرضی کوشش کر لیں. بلوچستان
we have to understand is very very important for us. اور ہمیں اس نہج تک نہیں آنا چاہیے کہ جب آپ سے کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے اور پھر ہم فائر فائٹنگ کرتے پھر رہے ہوں پورے صوبے کے اندر. جو آپ کا ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے آپ کی, جو ڈی سیز ہیں, آپ کے اے سیز ہیں, ان کے ساتھ جو پولیس ہے, جو ایف سی ہے, اور جو بھی ریلیونٹ ایجنسیز ہیں, ان سب کو ایک پیج پہ ہو کے اکٹھا ہو کے ایک ماسٹر پلان جو کہ فیڈریشن دے یا صوبائی حکومت دے, جو بھی, دے ول ہیو ٹو ورک آن دس. یہ کوئی ایسی سلیمانی ٹوپی پہن کے تو لوگ نہیں آتے جو کہ ایک دم سے گم ہو جاتے ہیں اور جن کا پتہ نہیں چلتا. بالکل ڈسگرنٹڈ لوگ ہیں اور آپ کو فائٹ کرنے کے لیے طریقہ کار آئی ایم شیور دنیا میں آلریڈی بہت سارے ایگزامپل ریڈیلی اویلیبل ہیں. آپ کو صرف ماڈیفائی کر کے ایڈجسٹ کر کے ان کو ہینڈل کرنا ہے. صرف ابھی شارٹ ٹرم میں شور مچا کے اور پھر خاموشی ہو جائے گی, پھر ہم ویٹ کریں گے اگلے کسی غلط یا خراب قسم کے واقعے کے لیے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اٹ از سو انفارچونیٹ کہ ہم ابھی تک وہی اسی ریپیٹ کاسٹ پہ چل رہے ہیں. اینڈ گاڈ فاربڈ سم تھنگ بیڈ ہیپنس, تو آئی تھنک تھنگز ول گیٹ آؤٹ آف ہینڈ, اور پھر ہم اگین وی ول گیٹ بیک ٹو دا بلیم گیم. Please keep watching our program, subscribe to our channel, and please do give us your comments. Thank you.